जिस दिन मेरा नाम अनाउंस हुआ उस दिन से लेकर मेरे हल्फ के दूसरे दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, जो बयानिया गढ़ा गया कि ये वफाक के साथ या इदारों के साथ टकराव करेगा, ये बयानिया भी बनाया जा रहा है। अगर आईन और कानून की बात करना टकराव है तो है, मैं आईन और कानून की बात करूंगा और डंके की चोट में करूंगा। अगर अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने की बात मैं करता हूं, क्योंकि उसकी वजह से मैं आज इस सीट पर बैठा हूं, उसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं वज़ीर आला बना हूं अल्लाह के फजल और करम से, उससे मिलने के लिए मैं बाकी चीजों का बाइकाट करता हूं। अगर ये टकराव है तो मैं बार बात करूंगा ये बात। अगर अपने लोगों की बात करना, इस सूबे की बात करना, इस सूबे की आवाम के लिए अमन चाहना, इस सूबे की आवाम के लिए तरक्की खुशहाली चाहना टकराव है तो ये बात तो मैं करूंगा, डंके की चोट पे करूंगा। अगर किसी को तकलीफ है तो 1000 बार सही, मैं तो ये करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ तज़किरा जो है वो नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब का, जिन्होंने हुकूमत को, रियासत को कुछ चैलेंजेस भी दिए हुए हैं और इस वक्त उन्होंने अपने आप को एक गैर रिवायती जो वज़ीर आला है वो भी ख़ुद को डिक्लेयर कर दिया है। तो एक गैर रिवायती वज़ीर आला जो है, जो कल उनकी गुफ्तगू भी हुई और मैं पढ़ रही थी उनके बारे में, वो किस तरह से वो बनेंगे और वो कितने गैर रिवायती होंगे, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। और उनके गैर रिवायती होने के बारे में जो मालूमात हैं वो अब काफ़ी हद तक सामने आ गई हैं। पहली बात तो ये है कि उन्होंने अपने सबसे पहले आते ही जो गैर रिवायतीपन का इजहार किया वो ये था कि उन्होंने एक बहुत अहम मीटिंग को मशरूत कर दिया इमरान खान साहब की मुलाकात के साथ। उनके गैर रिवायती होने का एक सबब ये भी बना कि उन्होंने मुख्तलिफ़ इक़दामात की अनाउंसमेंट की है, जैसे कि जो कि बहुत अच्छी बात है। उन्होंने कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की बात की है जो कि खैबर पख्तूनख्वा के जो मर्जर वाला फाटा के इलाके हैं उसके अंदर उन्होंने बनाने की बात की है, जो कि इससे पहले खैबर पख्तूनख्वा के अंदर क़तई तौर पर इस पर कोई बात नहीं होती थी। गवर्नेंस के हवाले से उन्होंने गैर रिवायती पन का जो है वो फ़िलहाल कोई मुज़ाहरा है वो नहीं किया, क्योंकि गवर्नेंस के इश्यूज़ अपनी जगह पे बरकरार हैं। और फिर उन्होंने एक बहुत अहम गैर रिवायती वज़ीर आला होने का सबूत ये दिया कि कल उन्होंने एक फ़ैसला किया कि बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो कि पुलिस को दी गई हैं उनको वापस लिया जाए। ये जो एक गैर रिवायती फ़ैसला था, इससे पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे दहशतगर्दी अपने उरूज पे है और जहाँ पे लाक़ानूनियत भी अपने उरूज पे है, वहाँ पे पुलिस के आला अफसरान या जो फ़ैसला साज हैं या जो अपनी जाने खेल के फ्रंट लाइन इस वक्त प्रोटेक्शन है पाकिस्तान की या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमन व अमान के हवाले से, और जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं उनको इनसिक्योर कर दिया, गैर महफूज कर दिया। अब इस पर बहुत सारे लोग बहुत सारे एतराज़ात कर रहे हैं कि सुहेल आफरीदी साहब ने अच्छा किया, पुरानी गाड़ियाँ थी वो वापस कर दी। अभी हम देख रहे थे आज गवर्नर साहब ने भी कहा कि उनकी हालत अच्छी थी, गाड़ियाँ ऐसी नहीं थी कि उनको वापस किया जाए। सवाल ये है कि आप अगर एक अच्छे काम के लिए भी ये बात कर रहे थे कि इन गाड़ियों को वापस किया जाए जो कि आपके ख्याल में मुनासिब नहीं थी, तो आपको कम अज़ कम नई गाड़ियों का इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए था। और सूबा इस कदर जो है वो ज़रूर इस मामले के ऊपर जो है वो इख्तियारात रखता है और इतने फ़ंड्स रखता है कि वो अपनी पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ जो है वो ख़ुद भी फ्राहम कर सकता था। तो ये कोई रीज़न नहीं थी। मगर अब क्या होगा अगर खुदा न खास्ता किसी भी पुलिस जिनसे वापस ली गई हैं, अगर उनके ऊपर कोई अटैक होता है, अगर इनसिक्योर होते हैं, उनके ऊपर कोई हमला होता है खुदा न खास्ता, तो उसकी ज़िम्मेदारी क्या सुहेल आफरीदी साहब लेंगे? अगर नहीं लेंगे तो इसकी ज़िम्मेदार कौन इसका होगा? मेरा ख़्याल है ये बहुत ही अहम सवाल है। और वही बात है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो उनका तजुर्बा नहीं है, वो एक वज़ीर रहे हैं, सूबाई वज़ीर रहे हैं, वो ISF के बहुत रहनुमा रहे हैं। उनका फ़ोकस जो है वो इस तरह के इक़दामात और इस तरह की जो महाज़राई है उसके ऊपर होने की बजाय उनको चाहिए था कि वो इसके ऊपर वफाक को ख़त लिखते। चीफ़ जस्टिस साहब से उन्होंने टेलीफ़ोन पे बात की है। उन्होंने ये कहा है कि याह्या आफरीदी साहब उनके कबीले के हैं, उनसे उनकी बात हुई है, लेकिन शाहिद आफरीदी भी उनके कबीले के हैं, उनसे उन्होंने बात करने से इनकार किया। तो वो सबसे रब्ता कर रहे हैं वो, यानी उनको कोई गवर्नर साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है, जो गवर्नर फैसल करीम कुंडी साहब ने कहा कि हौसला अफजा मुलाकात थी। तो क्या वजह है कि इस तरह के एक्सट्रीम कदम उठाने से पहले आप वफाक को ख़बरदार नहीं करते? उन्होंने इस बात का भी ख़ुद अनाउंस किया कि वज़ीर आज़म ने उनको वज़ीर आला बनने के बाद उनसे
رابطہ کیا، ان سے انہوں نے باقاعدہ جو ہے ان کو مبارکباد پیش کی اور ان کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی بات کی۔ اسی طرح سے رانا ثناء اللہ صاحب آن دا ریکارڈ رہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سہیل آفریدی صاحب کے لیے ہم ریڈ کارپٹ جو ہے وہ بچھائیں گے۔ تو کیا وجہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ محاذ آرائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، وہ اس طرح کے فیصلے لے رہے ہیں جو کہ ان کے بقول غیر روایتی وزیر اعلیٰ ہیں، مگر وہ اصل میں روایتی نہیں بلکہ بہت ہی غیر روایتی نہیں بلکہ بہت ہی خطرناک فیصلے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ کل طلال چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے 600 ارب روپے جو کہ سیکیورٹی کے نام پر صوبے کو دیے گئے اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ جب یہ بلٹ پروف گاڑیاں جو ہے وہ واپس لینے کا اعلان کیا گیا تھا، ظاہر ہے کہ اس مد میں وفاق نے کافی بڑی تعداد میں جو ہے وہ فنڈز دے رکھے ہیں، دیے جاتے رہے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا اور دیے جانے چاہیے تھے۔ خیبر پختونخوا ایک فرنٹ لائن صوبہ ہے جو کہ لڑائی لڑ رہا ہے، جہاں پہ لوگوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ پولیس والے، فوج سے کے اہلکار، وہ تمام کے تمام جو ہیں ان کی وہاں پر ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں ہے اور وہ وہاں پر لڑ رہے ہیں، صوبے کے عوام لڑ رہے ہیں، بہادر عوام لڑ رہے ہیں۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے تو آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پولیس کو ان کے رحم و کرم پہ یا دہشت گردوں کے رحم و کرم کے اوپر چھوڑ دیں گے، اور اگر نہ بھی ہو، کسی نے ویسے بھی حملہ کرنا ہوا، خدا نہ خواستہ کسی کو ٹارگٹ کرنا ہوا، تو بھی اس کا الزام جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب پہ آئے گا اور آ سکتا ہے اس طرح کے فیصلے کرنے کے بعد۔ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی ہوش سے فیصلے کرنے چاہیے، جوش سے فیصلے نہیں کرنے چاہیے۔ عمران خان صاحب سے جہاں تک ملاقات کا تعلق ہے، بالکل ان کی ملاقات ہونی چاہیے، اور وفاق اگر روڑے اٹکا رہی ہے جو کہ صوبائی کابینہ کے معاملے پہ وہ ان سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لیڈر سے بات کریں۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر گور صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے باوجود ایک مختصر سی کابینہ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، تو پہلے اپنی کابینہ ان کو تشکیل دینی چاہیے، ان کو شرائط رکھنے کی بجائے ان کو بات کرنی چاہیے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا رابطہ ہو۔ انہوں نے لیگل فورمز بھی جو ہیں وہ آزمائے ہیں، اور ریاست کو بھی، حکومت کو بھی اس پہ سوچنا چاہیے کہ وہ ان کی ملاقات کیوں نہیں ہونے دے رہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ کیا جب تک ملاقات نہیں ہوگی، پورے ریاست کا، پورے صوبے کا جو نظام ہے، جو اس کا پورا کاروبار ہے، جو اس کے اندر انتظام ہے، جو اس کی ایڈمنسٹریٹو جو اس کی ڈیوٹیز ہیں، کیا وزیر اعلیٰ صاحب وہ ادا نہیں کریں گے؟ کل بھی انہوں نے کہا کہ اگر ان کو، اور اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے کہا کہ اگر ان کو بائیکاٹ کرنا پڑا تو ہاں وہ کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر عمران خان صاحب کے معاملے کے اوپر بائیکاٹ کرنا پڑا تو وہ ضرور اس طرح کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کریں گے، اور انہوں نے بہت خبردار بھی کیا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی اہم سوال ہے جو کہ جس کے اوپر سوچنا پڑے گا کہ سہیل آفریدی صاحب کس حد تک جا سکتے ہیں، اور انہوں نے ایک جرگہ بھی بلا رکھا ہے جس میں کہ وہ اپنی جو یوتھ ہے اس کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا ہے، اور جرگے کے اندر وہ لا اینڈ آرڈر اور مشترکہ فیصلوں کی بھی بات کریں گے۔ یعنی فیصلہ جو منتخب اسمبلی ہے ان کی، اس کی بجائے وہ جو آج کل مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ایوان نہیں میدان، تو میرا خیال ہے کہ سہیل آفریدی صاحب بھی جو ہے وہ ایوان نہیں میدان کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب کل جو اسپیکر تھے صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر اور جو ان کے ہیں آئی جی پولیس کے، ان کو بلایا جائے گا کہ وہ امن و امان کی صورتحال کے اوپر جو ہے وہ بریفنگ دے، تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہوگا، بریفنگ ان کو ملنی چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے جو بھی بریفنگز وہاں پہ دی گئی ہیں، جس طرح سے بھی وہاں پہ معاملات کو سامنے رکھا گیا، کیا پاکستان تحریک انصاف نے یا ان کے وزرائے اعلیٰ، اس سے پہلے علی امین گنڈاپور صاحب اور اب جو ہے وہ نئے سہیل آفریدی صاحب، اس کے اوپر وہ یقین کریں گے؟ اتنی بد اعتمادی کی فضا جو ہے وہ قائم ہو چکی ہے، اور منزل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ رہا کروایا جائے۔ تو جب آپ رہا کروایا جائے، رہائی کے لیے ایک وہ بنائیں گے اپنی منزل کو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کریں گے، اور ایسے لگتا ہے کہ، اور اللہ کرے ہم غلط ہوں، لیکن لگتا ہے ایسے ہے کہ سہیل آفریدی صاحب اس منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں پہ وہ رہائی کے لیے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنا چاہیں گے، اور اس کے لیے کوئی بھی صوبے کی یا ان کی پارٹی کی یا ان کے عوام کی جو بھی قربانی دے سکے، وہ شاید اس کے لیے بھی تیار کرنا چاہتے ہیں، اور تیار صوبے کو کرنا چاہیں گے۔ اسی لیے شاید جو جرگہ ہے اس کے اندر بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی، جو کہ 25 کو ہوں گی۔ اللہ کرے کہ یہ سارے تجزیات غلط ہوں، مگر جو اب تک انہوں نے اپنے غیر روایتی وزیر اعلیٰ ہونے کا کہا ہے، تو ان کے بہت سارے جو معاملات ہیں اس سے ایسے لگتا ہے
ہے کہ وہ ایک غیر روایتی کی بجائے کہیں ایسے فیصلے نہ کریں جو کہ بہت ہی زیادہ خطرناک فیصلے ہوں. تو ایک تو یہ بہت اہم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بریفنگ کے لیے بلایا جائے گا اس میں آئی جی کو بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف کور کمانڈر کو وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو اسمبلی میں بلایا جائے گا. اگر وہاں پر فیصلے نہیں ہوں گے، اسمبلی کے اندر فیصلے نہیں ہوں گے، میدانوں کے اندر فیصلے ہوں گے، اگر ریاست کی بات نہیں سنی جائے گی، اگر سیاست کو فوقیت دی جائے گی، اگر عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ پرائم ڈیوٹی ہو جائے گی ایک چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کی، تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملات کو اور محاذرائی کی طرف جو ہے وہ معاملات کو لے کے جائیں گے. تو میرا خیال ہے سہیل آفریدی صاحب بالکل ایک غیر روایتی ایک نوجوان وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں وہ، اور بن سکتے ہیں غیر روایتی وزیر اعلیٰ اگر وہ اپنے صوبے کے عوام کی جو فلاح ہے، اس کی جو بہبود ہے، اس کو بھی سامنے رکھیں، اور اپنی جو ان کے رہنما کی جو بھی ان کی معاملات ہیں اس کو بھی دیکھیں. یہ بھی یاد رہے کہ نومبر کا مہینہ ہے اور یہ آنے والا ہے. اکتوبر نومبر میں ویسے بھی اس طرح کی بہت ساری کالز جو ہیں وہ دی جاتی ہیں، فیزیبل ہوتی ہیں موسم کے اعتبار سے. تو کیا سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کسی نئی کال کے لیے بھی اپنے عوام کو نکالیں گے؟ میں خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہوگا دیکھنا آنے والے دنوں کے اندر. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کے لیے آج اسد کیسر صاحب نے بھی درخواست جو ہے وہ جمع کروا دی ہے. کہا جا رہا ہے کہ اس پہ 75 سے زائد لوگوں کے 76 کے قریب لوگوں کے دستخط بھی موجود ہیں کہ ان کو قائد حزب اختلاف جو ہے وہ بنایا جائے. اب اگر وہ قائد حزب اختلاف بنتے ہیں اور اسپیکر صاحب ان کی منظوری دیتے ہیں تو محمود خان اچکزئی صاحب کے لیے بھی بہت ساری آزمائشیں ہوں گی. قائد حزب اختلاف کے طور پر ان کا کیا بیانیہ ہوگا، وہ پارلیمنٹ کے اندر رہ کے کس طرح سے اس کا وہ فیصلہ کریں گے، اور یا پھر وہ اس کے علاوہ فیصلے کریں گے، کیونکہ وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ان اسمبلیوں میں بیٹھنے کی کوئی وقت نہیں ہے. اگر وہ اس طرح کی سوچ لے کے آگے چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ کریں جو کہ پی ٹی آئی اس کے اندر شریک ہو اور وہ اسمبلیوں سے جانے کا فیصلہ بھی ہو. لیکن بہرحال یہ جو معاملات ہیں یہ بہت دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں گے اور اپوزیشن ان کو ساتھ لے کے چلے گی. کیونکہ فیصلے اگر ظاہر ہے عمران خان صاحب ہی کرتے ہیں، جو ان کی باہر پارٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے علاوہ فیصلے نہیں کر سکتی ہے، نہیں کرتی ہے، بلکہ ان کے جو فیصلے ہیں ان کو وہ ختم بھی نہیں کر سکتی، ان سے وہ جو ہے اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکتی. تو میرا خیال ہے پھر محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے آگے چلیں گے، یہ میرا خیال ہے ان کے لیے بھی ایک امتحان ہوگا. فی الوقت پاکستان تحریک انصاف اور تمام جو اپوزیشن ہے اس کی طرف سے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کے لیے اب باقاعدہ ایک تحریک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے شروع ہو گئی ہے اور ان کے لیے دستخط بھی جو ہیں وہ دستیاب ہیں. تو اس کانٹوں کے رستے پہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھیں گے، یہ ایک اہم چیلنج ہوگا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.